مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں سب کو سلام. میں پاسٹر فواز اردو سہار چرچ آف عمان کی ساری کلیسیا کو اور اپنے تمام سننے والوں کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا اور آج کا یہ دن بخشا کہ ہم سب باہم مل کر خداوند کے کلام پر غور کریں، اس کے کلام کی ان عمیق باتوں کو جان سکیں. آئیے عزیزوں، میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی انجیل، اس کا 21واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات. اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لفظوں پر غور کیجئے گا اور بلکہ کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو آپ اس جگہ پر لے جائیں اور خود سے اپنی آنکھ سے ان سارے واقعات کو آبزرو کرنے کی، مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجئے. ہم پہلی آیت سے پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یسوع نے پھر اپنے آپ کو تبریاس کی جھیل کے کنارے شاگردوں پہ ظاہر کیا اور اس طرح ظاہر کیا کہ شمعون پطرس اور توما جو توام کہلاتا ہے، نتنیل جو کانا گلیل کا تھا اور زبدی کے بیٹے یعنی یعقوب اور یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 اور شخص جمع تھے. شمعون پطرس نے ان سے کہا، میں مچھلی کے شکار کو جاتا ہوں. انہوں نے اس سے کہا، ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. وہ نکل کر کشتی پر سوار ہوئے مگر اس رات کچھ نہ پکڑا. اور صبح ہوتے ہی یسوع کنارے پر آ کھڑا ہوا مگر شاگردوں نے نہ پہچانا کہ یسوع ہے. بس یسوع نے ان سے کہا، بچو تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں. اس نے ان سے کہا کہ کشتی کی داہنی طرف جال ڈالو تو پکڑو گے. بس انہوں نے ڈالا اور مچھلیوں کی کثرت سے پھر کھینچ نہ سکے. اس لیے اس شاگرد نے جس سے یسوع محبت رکھتا تھا پطرس سے کہا، یہ تو خداوند ہے. پس شمعون پطرس نے یہ سن کر کے خداوند ہے کرتا کمر سے باندھا کیونکہ وہ ننگا تھا اور جھیل میں کود پڑا. اور باقی شاگرد چھوٹی کشتی پر سوار مچھلیوں کا جال کھینچتے ہوئے آئے کیونکہ وہ کنارے سے کچھ دور نہ تھے بلکہ تخمیناً 200 ہاتھ کا فاصلہ تھا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پہ اس کی خاص برکت ہو. آمین. آئیے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف بڑھیں، اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام میں سے ان عمیق باتوں کو جان سکیں اور اپنے لیے خداوند کے کلام میں سے پیغام کو لیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ پل کے لیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اپنے آپ کو ہر سوچ، ہر خیال سے، ہر خوف سے خالی کریں اور اپنے آپ کو خداوند کے تخت کے سامنے رکھیں اور خداوند کی شکر گزاری کریں اور خداوند کی آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. ہاللویا جیسس. آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، زندہ جلالی آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے. خداوند آپ نے جو ہم پر فضل کیا اور ہمیں یہ موقع بخشا کہ ہم آپ کے حضور میں جھکیں اور آپ کے پاک کلام پر غور کریں. خداوند آپ کا کلام جو آپ کے بچوں کو تقویت دیتا، زور دیتا ہے، آپ کا کلام جو مردہ روحوں کو زندہ کرتا ہے، آپ کا کلام جو مردہ ہڈیوں میں پھر سے جان کو بھر دیتا ہے. خداوند یسوع جی، اپنے کلام کے وسیلہ سے اپنے بچوں کو بڑی تقویت دیجئے، زور دیجئے، اور وہ جانے جو پھنسی ہوئی ہیں، وہ جانے جو خوف و ہراس کا شکار ہے، ان جانوں کو اپنے کلام کے سبب سے بحال کیجئے. پھر سے خداوند یسوع جی، ان جانوں کو قوت دیجئے، زور ادا کیجئے، اپنی گواہی اور اپنے جلال کے لیے استعمال کیجئے. اپنے بچوں کو چھوئیے، بڑی برکت دیجئے. خداوند یہ سب کچھ مانگتے ہیں مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور قدوس نام میں، آمین. عزیزو، جیسے کہ تمام سننے والے جانتے ہیں کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور ہم اسی تمام واقعات کو سٹیپ بائی سٹیپ غور کرتے چلے آ رہے ہیں. اور اس سیشن میں ہم نے اپنے یوحنا 21 باب کی پہلی چند آیات جو ہے ان پہ غور کیا، ان کو ہم نے پڑھا، ان کا مطالعہ کیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ چند ایک باتوں پہ غور کیجئے اور چند ایک باتوں کو اپنے سامنے رکھیے اور دیکھیے کہ خداوند آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے پاس آپ کے لیے کیا خوبصورت بات ہے جو آپ کی جان کو تقویت دے سکے. لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس نقطے پر غور کیا جائے کہ جب کفارہ ہو چکا، مسیح یسوع جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے، مسیح یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو گئے، اس کے بعد ایسی کیا ضرورت تھی کہ ان واقعات کو یوحنا نے قلم بند کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بھی کس طرح سے خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے ملتے رہے، ان سے بات کرتے رہے،
ان کو ٹیچ کرتے رہے، ان کو گائیڈ کرتے رہے، ان کی کاؤنسلنگ کرتے رہے، ان کے ساتھ حتیٰ کہ کھانا تک کھاتے رہے۔ کیا ضرورت تھی کہ یہودا نے ان باتوں کو بھی قلم بند کیا؟ پرابلم یہ تھا کہ جس وقت اور جس کلیسیا، جس آڈینس کے سامنے یوحنا تھا، جن کو یوحنا لکھ رہا ہے، ان لوگوں کا یہ ماننا نہیں تھا کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھا۔ اگر وہ مسیحی لوگ ان کے سامنے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی باتیں کرتے تھے تو انہیں لگتا تھا یہ عین ممکن ہے کہ انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہو، انہوں نے کوئی رویا دیکھی ہو۔ تو ان کو قائل کرنے کے لیے، ان کے سامنے دلیل رکھنے کے لیے یوحنا نے یہ مناسب جانا کہ خداوند یسوع مسیح کے ظاہر ہونے کے واقعات کو بھی وہ درج کریں، تاکہ وہ لوگ جو ویژنز پہ، جو خوابوں پہ اور خیالوں پہ بلیو کرتے ہیں، اور جن کا یہ ماننا ہے کہ مسیحی لوگ جس یسوع کی باتیں کرتے ہیں، ارے وہ محض رویا میں نظر نہیں آیا، وہ محض خواب میں نظر نہیں آیا، بلکہ جسم رکھتے ہوئے ان کے ساتھ چلتا پھرتا تھا، ان کے ساتھ کھاتا تھا، ان کے ساتھ وقت گزارتا تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ یوحنا کی انجیل کے اندر ہمیں 21 باب میں بھی یوحنا جو ہے واقعات کو درج کرتا ہوا ملتا ہے، اور لوگوں کو یہ ظاہر کرتا ہوا ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے حواریوں کے ساتھ فیلوشپ رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم جب ان واقعات کو پڑھتے ہیں تو ہماری ملاقات خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں سے ہوتی ہے، لیکن ان شاگردوں کی جو فہرست یہاں پر دی گئی ہے اس واقعے کے اندر، سب سے ٹاپ پہ جس شخص کا نام ہے شمعون، جو پطرس تھا، اس کا نام فہرست میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ اور جیسے کہ اس سرمن کا ٹائٹل ہی ہے فرینڈ آف فالن، کہ وہ جو گر جاتے ہیں خداوند یسوع مسیح ان کا دوست ہے۔ اور جب ہم وہ شاگرد جو گر جاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو فہرست میں سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے سامنے جو نام آتا ہے وہ شمعون پطرس کا ہی آتا ہے۔ آپ دیکھو یہ شخص جو خداوند یسوع مسیح کو عزیز تھا، مسیح یسوع سے یہ بے پناہ محبت رکھتا تھا، خداوند یسوع مسیح اس کو بھولا نہیں، خداوند یسوع مسیح نے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح اس کا سچا دوست ثابت ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کی جان کو بحال کیا۔ خداوند یسوع مسیح ہر اس شخص کا دوست ہے جو گناہ میں گر جاتا ہے، کہ خداوند یسوع مسیح گنہگاروں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ ارے وہ تو گنہگاروں کو گناہ سے نکالنے کے لیے آیا، وہ ان کا منتظر، ان کا انتظار کرتا ہے، ان کی جان کو بحال کرتا ہے تاکہ ان کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ ایسوں کے ساتھ خداوند یسوع مسیح بڑی خوشی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، ٹائم سپینڈ کرتا ہے، کہ خداوند ایسے لوگوں کو، ایسے بیٹے بیٹیوں کو جو گر جاتے ہیں، جو فال کر جاتے ہیں، ارے وہ ان کا دوست ہے۔ ہم جب اس شخص سے جس کا نام شمعون ہے اس سے ملاقات کرتے ہیں ان آیات کے اندر، تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں جن پر میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان نقطوں پہ غور کیجئے، بلکہ محض انہی نقطوں پر غور نہ کیجئے گا، ارے خود سے بھی پڑھیے گا، خود سے بھی مطالعہ کیجئے، اور دیکھو خداوند کا روح کس طرح سے آپ کے دل کی آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ تو آئیے پھر غور کریں ان 3 نقطوں پر۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا پوائنٹ ہم جس کے اوپر غور کریں گے، فولشنس۔ دوسرا پوائنٹ فیلئر، اور تیسرا پوائنٹ فرینڈ۔ میں اپنے ان پوائنٹس کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، یا ان کا تھوڑا سا سیکوینس میں چینج کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ فیلئر، دوسرا پوائنٹ فولشنس، اور تیسرا پوائنٹ فرینڈ۔ ہم سب سے پہلے نقطے پہ بات کریں گے فیلئر۔ پطرس جو خداوند یسوع مسیح سے بے پناہ محبت کرتا تھا، جس کے دل میں خداوند یسوع مسیح کے لیے جذبات زندہ تھے، کیا وجوہات تھی جن کے بنا پر یہ شخص ناکام ہو گیا؟ ایماندار ہوتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کی فیلوشپ میں رہتے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کو فالو کرتے ہوئے، اس کے معجزات کا چشمدید گواہ تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے کئی سرمن سنے، اس کے باوجود یہ شخص گر گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتا ہو، یہ عین ممکن ہے کہ کسی کی زندگی، کسی کے خاندان، کسی کی کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کی قدرت، خداوند یسوع مسیح کا جلال ظاہر ہوا ہو۔ یہ عین ممکن ہے کہ شاید تو نے اپنی زندگی میں بے پناہ سرمن سنے ہو جس نے تیری ذات کو متاثر کر دیا ہو، لیکن اس کے باوجود this is quite possible کہ خداوند کے لوگ گر جاتے ہو، ارے خداوند کے لوگ بہک جاتے ہو، خداوند کے لوگ کمزور پڑ جاتے ہو۔
یہ خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتا تھا، یہ ایماندار تھا، یہ نجات یافتہ تھا، یہ یسوع مسیح کا پیروکار تھا۔ اس کے باوجود ہماری جب ملاقات پطرس سے ہوتی ہے، he was failed، ارے وہ ناکام ہو گیا، وہ گر گیا، کمزور پڑ گیا۔ خداوند یسوع مسیح نے تینوں کہہ دیتا سی کہ پطرس مرغ بانگ نہ دے گا کہ تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ پطرس کہتا ہے نہیں ہو سکتا، ارے نہیں خداوند سب چھوڑ دیں گے، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کس طرح سے ایماندار گر جاتے ہیں، کن وجوہات کی بنیاد پر گر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے، خداوند کہہ رہا ہے کہ پطرس تو انکار کر دے گا، پطرس کہہ رہا میں انکار نہیں کروں گا۔ خداوند یسوع مسیح کلام کر رہا ہے، اس کو کلام پر یقین ہی نہیں ہے، اس کو کلام سے زیادہ اپنی ذات پر بھروسہ ہے۔ ارے ایسے لوگ کمزور پڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جو کلام سے زیادہ اپنی ذات پر توکل کرتے ہو، جو کلام سے زیادہ اپنے پر بھروسہ کرتے ہو، ایسے کمزور پڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ متی کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں، باغ گتسمنی جو چھاپا پہ گیا، پولیس آ گئی، سارے شاگرد نس پچ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پطرس کو احساس ہوا ارے نہیں میرے یسوع کو پکڑ لیا، میں پیچھے پیچھے جاؤں گا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ لیکن بائبل میں لکھا ہوا پڑھیے گا، متی کی انجیل 26 باب ہے، وہاں پڑھیے گا، وہاں دیکھیے گا، یہ خداوند یسوع مسیح کو فالو کر رہا ہے لیکن دور دور سے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد ہے، یہ نجات یافتہ ہے، یہ ایماندار ہے، لیکن اس کے باوجود مسیح کی پیروی کی جا رہی ہے مگر دور دور سے۔ اور وہ جو خداوند یسوع مسیح کو فالو تو کرتے ہیں لیکن دور دور سے فالو کرتے ہیں، ایسے ایماندار گر جاتے ہیں۔ ایک ٹائم آتا ہے ایسے ایماندار کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں، وہ ہار جاتے ہیں، وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ یہ ایماندار ایسے ایماندار ہیں جو اپنی مرضی سے دعا کرتے ہیں، جو اپنی مرضی سے کلام پڑھتے ہیں، جو اپنی مرضی سے فیلوشپ میں آتے ہیں۔ یہ فالوورز تو ہیں لیکن یہ دور دور سے اپنے حساب سے اپنے طریقے سے فالو کرنے والے فالوورز ہیں، اپنے طریقے سے اپنے انداز سے چلنے والے بلیورز ہیں۔ ارے ایسے بلیورز، ایسے ایماندار وقت آنے پر کمزور پڑ جاتے ہیں اور گر جاتے ہیں۔ یہ خداوند یسوع مسیح میں فالو کر رہا سی، یا یہ ان ایمانداروں کی نمائندگی کر رہے ہیں یہاں پہ جو شاید اس وقت مسیح یسوع کو پکارتے ہیں جدو یہاں تے آپ ازمائش پہ جائیں، یہاں تے آپ بیمار پہ جائیں یا گھر دا کوئی جی بیمار پہ جائیں، یہ ازمائش کے وقت میں کمزور پڑ جاتے ہیں، یہ گر جاتے ہیں، یہ قائم نہیں رہتے، یہ چوکچے ہوندے ہیں، آزمائش آتی یہ اس کی برداشت نہیں کر پاتے اور یہ گر جاتے ہیں۔ پطرس کے گر جانے کی ایک وجہ اور بھی تھی، یہ صحیح لوگوں کے بیچ میں نہیں تھا۔ یہ جب تک تو خداوند یسوع مسیح کی فیلوشپ میں تھا یہ بڑا دلیر تھا، دلیری سے کہتا تھا خداوند میں نہیں ہو سکتا، خداوند میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، ارے سب چھوڑ دیں گے خداوند میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ مسیح کی فیلوشپ میں دلیر تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح کو پکڑ لیا اب یہ غیر ایمانداروں کی فیلوشپ میں ہے، اس کمپنی میں ہے جو مسیح یسوع کی مخالفت کرتے ہیں، مسیح یسوع کے اگینسٹ ہے۔ یہ غیر ایمانداروں کی جماعت میں جب بیٹھا اور خوف نے نکیر لیا، چونکہ اس کی کمپنی چینج ہو گئی، یہ گر گیا۔ اور ایسے ایماندار جو مسیح یسوع کی فیلوشپ کو چھوڑ دیتے، ایمانداروں کی فیلوشپ کو چھوڑ دیتے اور غیر ایمانداروں کی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں، ارے ایک وقت آتا ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، وہ قائم نہیں رہتے۔ نہ صرف یہ غلط کمپنی کا حصہ تھا، یہ غلط جگہ پر بھی تھا۔ He was at the wrong place۔ وہ تو لکھیا ہاتھ سے کنڈیا سی ہے، انہوں ٹھنڈ لگن رہی سی، خداوند یسوع مسیح کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کوڑوں کی سزا عائد کر دی، صلیبی موت کا اعلان کر دیا۔ یہ غلط لوگوں میں اور غلط جگہ پر ہے۔ بڑا ضروری ہے کہ ایماندار جو نجات یافتہ لوگ ہیں اس بات کا خیال رکھیں، ارے تم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، ارے تم کس جگہ پر وقت گزارتے ہو۔ اگر تو ایسی جگہ پر وقت گزارتا ہے جو نامناسب ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے
جو غیر نجات یافتہ ہو، یا شاید جو تیرے مسیح یسوع کو پسند ہی نہ کرتے ہو، تو یہ ہے ممکن ہے کہ نجات یافتہ ہوتے ہوئے، یسوع مسیح کا تجربہ رکھتے ہوئے، اس کے کلام کی گہرائیوں کے بھید کی سمجھ رکھتے ہوئے بھی یہ ہے ممکن ہے کہ ایسے لوگ آزمائش کے وقت کمزور پڑ جائیں، گر جائیں۔ اس کی لوکیشن صحیح نہیں تھی، اس کی کمپنی صحیح نہیں تھی، اور یہ ڈر ڈر کے اور چھپ چھپ کے فالوور تو تھا، پیروکار تو تھا، لیکن یہ اپنے طریقے سے مسیح یسوع کو فالو کر رہا ہے۔ ارے ایسے ایماندار کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ گر جاتے ہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ He was a failure۔ دوسری بات، فولشنس۔ اس نے دیکھو بیوقوفی کیا کی۔ ہم جب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں وہاں پہ لکھا ہوگا، ہم اس کی پرانی زندگی سے واقف ہیں، یہ مچھیرا تھا، یہ ماہی گیر تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بلیس کیتا، اس کو انوائنٹ کیا کہ اب سے تم ماہی گیر نہیں، اب سے تم آدم گیر بنو گے۔ ان آیات کا مطالعہ کیجئے، یہ واپس اپنی زندگی کی طرف، اپنی پرانی زندگی، اپنے پرانے لائف سٹائل کی طرف لوٹ رہا ہے۔ And it was a foolishness، یہ اس کی wrong choice تھی۔ اس نے پھر اپنی پرانی طرز زندگی کو اپنانے کی کوشش کی، اپنے پرانے لائف سٹائل کو اپنانے کی کوشش کی۔ بتھیرے ایماندار ایسے ہیں، بتھیرے نجات یافتہ لوگ بھی ایسے ہیں۔ ارے بڑا ضروری ہے کہ ان باتوں پہ غور کیا جائے۔ آج تیری صورتحال کیسی ہے؟ آج تیرا روحانی لیول کیسا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید تو نے بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بڑا خوبصورت وقت گزارا ہو، بڑے حسین لمحات ہو، ایک ماضی کا اچھا تجربہ حاصل کیا ہو، مگر آج شاید تو بھی اپنی پرانی زندگی کی طرف، اپنے پرانے لائف سٹائل کی طرف لوٹتا چلا جا رہا ہے۔ You are backsliding۔ ارے بڑا ضروری ہے کہ غور کیا جائے، where I am standing today، آج میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ یہ اپنے پرانی طرز زندگی کی طرف لوٹتا جا رہا تھا، جو کہ خداوند یسوع مسیح کا قدم پلان نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ یہ آہستہ آہستہ خداوند یسوع مسیح کے منصوبے سے نکلتا جا رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کے پلان سے ہٹتا جا رہا ہے۔ شاید انہوں کدھر لگتا سی کہ بس ختم ہو گیا، خداوند یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا میں نے، اب وہ باتیں نہیں رہی۔ انہوں نے بھی لگتا سی ہوں وہ فیلوشپ بھی نہیں رہ سکتی۔ انہیں آپ یہ زیوم کر لیا ہے، اس نے خود سے نتیجہ نکال دیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ شاید تو نے بھی اپنی زندگی کے کسی ایک فیصلے کو لے کر خود سے نتیجہ نکالا ہو کہ اب شاید ممکن نہیں ہے، اب شاید معاملہ ہاتھ سے نکل گیا، ارے اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، اب اس کا اور کچھ نہیں بن سکتا۔ کہیں تو نے بھی کچھ ایسا کچھ ڈیسیژن تو نہیں لے لیا؟ تو تیرے لیے میسیج یہ ہے، ڈونٹ ڈو دیٹ، دس از ناٹ دا اینڈ۔ ارے انت ابھی باقی ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس تیرے لیے بہترین منصوبے ہیں۔ He wants to see you۔ ارے وہ چاہتا ہے کہ تو پھر اس کا تجربہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ تو پھر اس کی فیلوشپ میں ہے، وہ چاہتا ہے کہ تیری جان پھر سے بحال کی جائے، وہ تجھ سے پھر ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ تجھے پھر اسی لیول پہ لانا چاہتا ہے۔ آمین۔ اچھا ایک کہندی بیوقوفی ہو سی اس پیسج میں، ایک چیز اور دیکھو، یہ باقی ساتھیوں کو بھی کہہ رہا ہے میں مچھیاں پھڑن چاہ رہا ہوں، وہ بھی نال ٹور پہ، اچھا اپنے نال آپ تے گیا ہی گیا، انہوں نے بھی نال کھچ کے لے گیا۔ اینڈ دس از ویری ڈینجرس۔ اپنی تو اس کی زندگی خداوند کے پلان سے باہر ہوتی جا رہی، یہ باقیوں بھی باہر کری جانتے ہیں، ارے یہ باقیوں کو بھی کھینچ کے لے کے جا رہا ہے۔ دس از ویری ڈینجرس۔ بڑا ضروری ہے اس بات پہ غور کرنا۔ کیا کبھی آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہوئی جس کی موجودگی سے، جس کی گفتگو سے یا جس کے آئیڈیا سے آپ کے پلان چینج ہو جائیں، آپ کا ٹریک چینج ہو جائے، آپ کے منصوبے بدل جائیں؟ اگر تو وہ شخص آپ کا ٹریک چینج کر کے آپ کو مثبت سائیڈ پر لے کے جاتا ہے، you are a blessed person۔ لیکن اگر وہ شخص ایسا ہے کہ جو آپ کو راہ راست سے ہٹا کر دنیا داری کے کاموں اور دنیا داری کی باتوں کی طرف کھینچ کر لے جائے اور وہاں پر مصروف کرنے کی کوشش کرے، بی کیئرفل۔ ارے بہتات رہیے۔ تیرے کو پترس نے کی کیتا، یہ خود تو پرانی طرز زندگی، اولڈ لائف سٹائل کی طرف کھچا چلا جا رہا، نال باقیہ بھی کھینچ کے لے گیا۔
یہ خود خداوند کے منصوبے سے نکل رہا ہے، باقی اروی نال اترو کے لے گیا۔ گنہگار وہ شخص جو گناہ میں ہوتا ہے وہ اپنے طرح کی کمپنی میں بڑا انجوائے کرتا ہے۔ sin always demand company۔ ہر وہ شخص جو نشہ کرتا ہے وہ اپنے ساتھ دوسرے نشئی کی کمپنی میں بہت لطف اندوز ہوتا ہے۔ ہر وہ شخص جو گناہ میں ہے وہ اپنے ارد گرد باقی گنہگاروں کو دیکھ کے بہت ہیپی فیل کرتا ہے، کیونکہ وہ ہر پاسے اپنے ورگے نظر آتے ہیں۔ sin always demand company۔ اے آپ تے گناہ چ ڈگا نالے نے باقیاں نو بھی کھینچ لیا۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی خاندان میں یا کسی فیلوشپ میں یا کسی ایک جگہ پر لوگ دعا کے لیے، حمد و ستائش کے لیے جمع ہوئے ہو، لیکن صرف ایک شخص کے موڈ کی وجہ سے، صرف ایک شخص کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، یا صرف ایک شخص کے رانگ آئیڈیا کی وجہ سے سب کا پلان چینج ہو جائے، سب کا موڈ چینج ہو جائے، سب کا طور طریقہ بدل جائے؟ This is very dangerous۔ ارے گناہ میں زندگی ہو اور وہ دوسروں کو بھی اٹریکٹ کرے اور دوسروں کو بھی متاثر کرے، ارے یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جس کی وجہ سے آپ کے پلانز، آپ کا ٹریک بدل رہا ہے، وہ آپ کا پلان اور آپ کا ٹریک بدل کے کسی مثبت سائڈ پر لے کے جا رہا ہے یا دنیا داری کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ارے کہیں کوئی تیرے پلانز کو خداوند کے پلان سے جدا نہ کر دے۔ بی کیئرفل۔ بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، فیلئر، یہ شخص ناکام ہو گیا۔ دوسری بات، فولشنس، جو ایک حماقت کا کام اس نے کیا، انہاں باقیاں بھی کھینچ کے لے گیا پرانے لائف سٹائل والا۔ اور تیسری بات، فرینڈ۔ خوشی کی بات یہ ہے صبح صبح خداوند یسوع مسیح آ گیا۔ واٹ اے فرینڈ، واٹ اے فرینڈ۔ خداوند میں کہتا ہوں واٹ اے مارننگ۔ ارے کیا ان کی صبح کا آغاز ہوا، دن چڑھتے ملاقات مسیح یسوع دے نال۔ واٹ اے بلیسڈ مارننگ۔ ارے آپ کی صبح کا آغاز کیسا ہوتا ہے؟ کیا تیرے دن کا آغاز مسیح یسوع سے ہے، یا تیرے دن کا آغاز فیس بک سے ہے، یا تیرے دن کا آغاز ٹک ٹاک سے ہے، یا تیرے دن کا آغاز واٹس ایپ سے ہے، یا تیرے دن کا آغاز صبح کی خبریں یا ٹی وی کے پروگرام سے ہوتا ہے؟ ارے آپ کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ دیکھو جن کے دن کا آغاز یسوع جیسے دوست سے ہوتا ہے، ان کا سارا دن کیسا بابرکت رہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی ملاقات صبح صبح ان سے ہوئی، انہاں دا سارا دن برکتوں سے بھرا ہوا، بلیسنگ سے بھرا ہوا۔ اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ آج کا میرا دن اچھا نہیں رہا تو غور کیجئے کہ میرے دن کا آغاز کیسا تھا۔ ممکن ہے کہ تیرے دن کا آغاز مسیح یسوع سے ملاقات کے بغیر ہوا ہو۔ ممکن ہے کہ تیرے دن کا آغاز کسی ٹی وی چینل سے ہوا ہو یا کہ تیرے موبائل سے ہوا ہو۔ ارے آپ کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ ایک دن چڑھیا، سویرے سویرے یسوع آ گیا، ارے یسوع سے ملاقات ہو گئی ان کی۔ جب یسوع سے ملاقات ہوئی تو 3 کام ہوئے پطرس کی زندگی میں۔ سب سے پہلا کام، خداوند یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ بچوں کچھ پڑھے آ جائیں۔ انہوں نے دیکھا ایسی بات نہیں کہ خداوند یسوع مسیح کو نہیں پتا ان کی صورتحال کیا تھی۔ He knows۔ ارے وہ جانتا ہے یہ کس صورتحال سے پوری رات بچارے لگے رہے ہیں، اپنا پورا تجربہ، اپنی پوری ایفرٹ، سارا ایکسپیرینس آزما لیا، کچھ نہیں لبا۔ خداوند یسوع مسیح آ گئے۔ اب دیکھو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ پطرس کی زندگی میں سب سے پہلا کام، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے سوال کیا بچوں کچھ پڑھے آ جائیں؟ اس نے آبزرو کیا، دیکھا کچھ بھی نہیں۔ فوراً اس کے ذہن میں ہم ساری رات محنت کرتے رہے بٹ یوز لیس۔ ممکن ہے کہ میری دلیلیں شاید آپ کو قائل نہ کریں، ممکن ہے کہ کسی اور کی نصیحت شاید کام نہ آئے، ارے یہ بھی ممکن ہے شاید کسی کی گواہی بھی تیرے دل پر چوٹ نہ کرے۔ ارے دیکھ ہمارا دوست خداوند یسوع مسیح، ارے وہ تجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آج تو اپنی زندگی پہ غور کرے۔ ارے وہ چاہتا ہے کہ تو دیکھے کہ تو نے کیا حاصل کیا۔ ارے وہ چاہتا ہے کہ تو اپنے ماضی
ماضی پر نگاہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آج میں کہاں پر کھڑا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے ایکسپیرینس نے مجھے کچھ نہ دیا ہو، ممکن ہے کہ میرے تجربے نے مجھے کچھ نہ دیا ہو، میری کوششوں نے مجھے کچھ نہ دیا ہو، میری ان کوششوں میں، میرے سارے ایکسپیرینس میں، میری ساری جدوجہد، اس ساری سٹرگل، اس ساری ایفرٹ میں شاید یسوع کہیں نہ کہیں مسنگ تھا۔ ارے انہوں نے سب کچھ کیا لیکن ان کی کمپنی میں یسوع نہیں تھا۔ بڑا ضروری ہے اس بات پہ غور کرنا کہ خداوند یسوع مسیح جب تجھ سے کلام کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تو اپنے ذات کو پرکھے، اپنے آپ پر غور کرے اور دیکھے کہ میرے فیلئر، میری ناکامی یا میری حماقت کا سبب کیا ہو سکتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ پلانز اچھے ہو، سٹریٹجیز اچھی ہو، کوشش پوری کی گئی ہو، پورا تجربہ لگا دیا گیا ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا، there is a possibility کہ شاید ان سب کے اندر Jesus was missing۔ ارے دیکھا جائے میرے منصوبوں میں یسوع کہاں تھا؟ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی، خداوند یسوع مسیح کی کال نے اس کے اندر اس احساس کو پیدا کیا کہ یہ پرکھے اور دیکھے اور observe کرے something was missing۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح کی موجودگی نے اس کو تابع دار بنایا۔ یہ ممکن ہے کہ کسی کی نصیحتیں، کسی کی باتیں، کسی کا مشورہ شاید تجھے پسند نہ آئے اور شاید تو اس کو قبول کرنے کے لیے راضی بھی نہ ہو، لیکن سن، خداوند کا روح آج تجھ سے بات کرتا ہے۔ ارے مسیح یسوع تجھ سے کلام کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ڈائریکشن دیتی کہ بھائی جی سارا کچھ ٹھیک ہے، you would have to move, change your direction, change your angle۔ ارے آپ کو اپنی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی نے اس کو تابعداری بھی سکھائی، اوبیڈینس سکھا دی۔ اس نے خداوند کی آواز کو سنا اور جو ڈائریکشن خداوند یسوع مسیح دے رہے تھے اس ڈائریکشن کو فالو کیا۔ پہلی بات جو اس کی چینج کی لائف میں ہے، اس نے اپنے آپ کو پرکھا۔ دوسری بات، خداوند یسوع مسیح کی موجودگی نے اس کو تابع دار بنا دیا۔ اور تیسری بات، خداوند یسوع مسیح کی موجودگی نے اس کے اندر مسیح سے ملاقات کے احساس کو بڑھا دیا۔ لکھیا سارا کچھ چھڑ کے، اپنی قمیض بند کے پنجا گیا خداوند یسوع مسیح نو ملن۔ ارے this is the big change۔ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی یہ تبدیلیاں لے آتی ہے کریکٹر کے اندر۔ یہ مسیح یسوع کے بغیر ہی محنتیں کر رہے تھے، مسیح یسوع کے بغیر ہی ایفرٹس کر رہے تھے، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ اور کیا خوبصورت دن کا آغاز ہوا مسیح یسوع کے نام سے، خداوند یسوع مسیح کی حضوری سے۔ اور دیکھو کس قدر چینج آیا۔ پوری رات ایکسپیرینس لڑاندے رہے، کچھ نہیں لبا، لیکن جب یسوع مسیح آ گیا تجربہ بھی کٹ لگا تو زور بھی تھوڑا لگا۔ ارے ان کی تھوڑی سی کوشش نے ان کو بے پناہ پھل دیا۔ 153 مچھیاں انہوں نے پھڑ لیا تھے۔ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی نے ان کو بلیس کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح کی موجودگی برکتوں سے بھر دیتی ہے۔ What a blessing۔ خداوند یسوع مسیح آ گیا تو لائف کی ڈائریکشن چینج ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح آ گیا تو احساس ہونا شروع ہو گیا I was wrong، ارے میں غلطی پر تھا، مجھ سے مسٹیک ہوئی، اس بات کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ خداوند یسوع مسیح جب آ جاتا ہے تو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے کی چاہ جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ نہ سارا کچھ چھڑیا، مسیح یسوع وہ نسا گیا۔ This is the big change۔ خداوند یسوع مسیح ایسا دوست ہے، ارے وہ چھوڑتا نہیں، وہ بھولتا نہیں۔ وہ ایسا دوست ہے جس نے وعدہ کیا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ اگرچہ یہ ناکام ہو گیا، اگرچہ اس نے بے وقوفیاں بھی کی، لیکن اس کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے اس کو نہیں چھوڑا۔ خداوند نے اس کو ایک اور موقع دیا اور اس کی جان کو بحال کیا۔ ارے آج میں کہاں پر کھڑا ہوں؟ یہ ممکن ہے کہ شاید میں نے بھی زندگی میں بڑے غلط فیصلے لیے ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ شاید میرے ایک غلط موو سے
बाकी भी मेरे साथ मूव हुए और वो भी परेशानी में गिर गए और मैं भी परेशानी का शिकार हुआ। ये ऐन मुमकिन है कि शायद मैंने भी कुछ ऐसी गलत फैसले जिंदगी में लिए हो। ये ऐन मुमकिन है कि शायद मेरी वजह से और बाकी मुझसे जुड़े लोग भी डिस्टर्ब हुए हो। बट देयर इज अ गुड न्यूज। अरे खुदावंद यीशु मसीह तेरा मुंतजर है। खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि तू फिर लौट कर आ। अरे तू फिर खिदमत में आ, क्योंकि वो तेरी जान को बहाल करना चाहता है और वो तुझे और ज्यादा जोरावर तरीके से अपनी गवाही और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज हम इन बातों पे गौर करें। हम आज अपनी आप को परखे, आज हम अपनी जात को परखे और देखें कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, अरे मैं कहां पर खड़ा हूं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर में लाएं और खुदावंद को कहें, खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, क्योंकि वो जो गिर जाते हैं तो उनका दोस्त है। तू फिर से हाथ बढ़ाता और हमें उठा खड़ा करता है। तू हमें गिरा रहने नहीं देता। अगरचे हम आंकते करते हैं, अगरचे हम जिंदगी में गलत फैसले लेते हैं, अगरचे हमारी वजह से और बहुत से लोग भी गुमराही का शिकार हो जाते हैं, अगरचे हम दूसरों को भी गुमराही की तरफ खींच ले जाते हैं, मगर आए खुदावंद हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप हमें बख्श देते हो, माफ करते हो, आप हमसे मुलाकात करने को आते हो और हमारी जान को बहाल करते हो और एक और मौका देते हो कि हम आपकी गवाही के लिए खड़े हो। खुदावंद आपकी मौजूदगी जो हमारे अंदर एहसास को पैदा करती है कि हम गलती पर थे। खुदावंद यीशु जी आपकी मौजूदगी जो हमारे अंदर इस एहसास को पैदा करती है कि हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु जी आपकी मौजूदगी हमारे अंदर आपसे मोहब्बत को फिर जिंदा करती है। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तमाम सुनने वालों पर जो आपकी जिंदा आवाज को सुनते हैं, अपने बच्चों को छुइए और अपने कलाम के वसीला से जिंदा कीजिए और खुदावंद यीशु जी अपनी गवाही और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए। ये सब कुछ मांगते हैं अपने खुदावंद मसीह यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। स्टे ब्लेस्ड। आमीन।